السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں بہت سے علوم اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے جمعۃ المبارک کی نشست اور رمضان المبارک کا تقاضا ہے کہ قرآن کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ قرآن کریم میں عقائد اور اعمال پر بے شمار مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جسے آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ گمان ہے، خیال ہے کہ شاید آپ سب کے لیے یہ مسئلہ نیا ہو، اس لیے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم سب سے پہلے اٹھ جائے گا اور جس علم پر سب سے پہلے عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے وہ علم میراث ہے۔ اور آپ اس کی اہمیت، اس کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے حضور کا ایک فرمان سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قدر بھی علوم ہیں، جس قدر بھی طہارت کے، نماز کے، روزہ کے، حج کے، زکوٰۃ کے اور دیگر احکامات کے جس قدر علوم ہیں، وہ سارے علم ایک طرف، میراث کا علم ایک طرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، آدھا علم علم میراث ہے اور انتہائی مشکل علم ہے، اس کو سمجھنا بھی مشکل، اس پر عمل کرنا بھی مشکل، لیکن اسے چھوڑ دینا انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو کھلے عام دعوت دیتا ہوں، آپ قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں۔ قرآن حکیم میں مختلف قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک مقام پہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، جھوٹ بولنے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام خور اور حرام کار بھی جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر ان کا ایمان ہوا تو یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ 3 گناہگار ایسے ہیں جن کے لیے قرآن میں آیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلا جہنم میں جانے والا کافر اور مشرک، اسے کبھی اللہ جنت میں نہ داخل نہیں کریں گے، اس کی
کبھی سزا ختم نہیں ہوگی. جب جہنم میں چلے جائیں گے آواز آئے گی خالدین فیہا ابدا، تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو، اب تم جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتے. یہ کافر اور مشرک کی بات ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کسی مسلمان کا ناحق قاتل ہے. من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا ابدا. جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا، کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. میری بات سمجھ آ گئی؟ جنہیں نہیں آئی وہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کو آ گئی ہے نا. میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان نہ ہو. تیسرا وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا جس کی وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی. اور یہ قرآن میں آیا. قرآن حکیم 4 پارہ سورہ نساء، اس میں 8 آیات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان 8 آیات کو پڑھ کر آج رات کو آپ نے سونا ہے. جو کچھ میں جمعے میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہاں اجمالی طور پر نظر آ جائے گا. 8 آیتیں، اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر آپ کو میری یہ گزارشات یاد آئیں گی. پہلی 4 آیات کے اندر آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، 7 سے 10 تک کتنی آیتیں؟ سارے بولو، گونگے بھی بولو. 4. کس کی؟ سیف الملوک کی؟ کسی نعتیہ کلام کی؟ کس کی؟ قرآن کریم کی. جو کس مہینے میں آیا؟ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں. 7، 8، 9 اور 10، پارہ 4 سورہ نساء. 4 آیات کے اندر اللہ نے اجمالی طور پر، سرسری طور پر، اشارے کے طور پر اللہ نے وراثت کو بیان کیا. اور اگلی 4 آیات 11، 12، 13 اور 14، ان 4 آیات میں اللہ نے وراثت کے مسائل کو کیسے تقسیم کرنا ہے ان کو بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 14 یہ آخری آیت ہے ان 8 آیات میں سے. اب اس آیت کو سن لیجیے پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے 7 آیات میں علم میراث بیان کیا، وراثت کا علم بیان کیا، میراث کا علم بیان فرمایا، جسے رسول اللہ نے فرمایا نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، جہاد کا علم، زکات کا علم، عشر کا علم، احکامات فرضیہ، تمام علوم ایک طرف ہیں، علم میراث ایک طرف ہے. 7 آیات میں اللہ نے یہ علوم بیان کرنے کے بعد 8ویں آیت میں فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جسے دنیا کی کوئی عدالت ریجیکٹ نہیں کر سکتی. تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں. وراثت کے اندر حدیں قائم کرنے کے بعد اللہ
ان کی بغاوت کی، ان کو نہ مانا، فَيُدْخِلْهُ فِي نَارٍ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تیسرے نمبر کا ہمیشہ کا جہنمی کون ہے؟ وہ حاجی، وہ قاضی، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ صوفی، وہ تہجد گزار، وہ شب زندہ دار، وہ روزے دار، وہ عمرہ کرنے والا، وہ حج پہ جانے والا، وہ اللہ کے راستے میں سبیلیں لگانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو اپنی وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ رہا ہے، کرو گے جا کے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی، یعنی اللہ نے حدیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے رسول کی۔ یہ نہیں ہے کہ پھیدا پڑھو جی وہ جنت میں جڑ جائے گا، پھیدا کہتا کب نہیں آئے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس کی وراثت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہ ہوئی تو۔ بات سمجھ میں آئی؟ آنکھیں کھلی ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن فقہ کی کتاب نہیں، حدیث کی کتاب نہیں جس پہ آپ بحث کر سکیں گے، تاریخ کی کتاب نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، یہ خالق ارض و سماوات کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ میری حدیں ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے ان حدوں کو پار کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ تو آپ نے سزا سن لی، اب تھوڑا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس نشست میں آپ کو علم میراث کی بات سمجھا سکوں، اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کا مال بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکہ، اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ مرنے والے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ میں سر بھی لگا سکتا ہوں، جوش بھی بیان کر سکتا ہوں اور اشعار بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں رمضان کا حق ادا ہو جائے، قرآن کا علم آپ کے سینوں کے اندر اتر جائے، اور اسے اس علم کو رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا یہ کتنا علم ضروری ہے کہ ہمیشہ کا جہنمی صوفی ہے تب، حتیٰ کہ یہ بندہ جو اپنی وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کرتا، زمزم سے وضو کرے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، وہیں مر جائے، پھر بھی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بولو، ہے نا ضروری؟ صرف روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، وضو کیا یا نہیں کیا، یہ مسائل ہیں، اس لیے کہا گیا کہ قرآن والے بن جاؤ۔ ایک بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ جو کچھ چھوڑتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں، اسے وراثت کہتے ہیں۔ اب اس پر کس کا حق ہے؟ پہلی بات میں کروں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ میں سے اگر کسی کے گھر سے میت اٹھی ہے تو انشاءاللہ وہ عمل نہیں ہوا ہوگا جو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے، اسلام سے قرآن سے دوری کی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کے گھر سے میت نہ اٹھی ہو۔ فوت ہو گیا بندہ، مولوی صاحب مر گئے، کفایت اللہ فوت ہو گیا، کوئی اور حاجی صاحب فوت ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس
سے کفن خریدا جائے. یہ پہلا حق ہے ترکے میں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وہ یہ سورے گرے نے کفن لے کے آؤ, ایسے ہی ہے. پہلا ظلم میت کے ساتھ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, جہاں سے غلط ہوا مجھے بتا دینا. اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی بات ہے, سنت کی بات ہے, شریعت کی بات ہے, اسلام کی بات ہے. اور اس شریعت پر میں نے عمل کرنا ہے, ہندوؤں اور سکھوں نے عمل نہیں کرنا. مر گیا سورے کفن پا رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے, انہوں نے دھی کا رشتہ کیوں لیا ہے؟ ایسے ہی ہے. یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ اس میت پر ظلم ہے. میں اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں, جس کلمے کو پڑھا ہے اس کلمے کے ساتھ جو محمد کریم اسلام لے کر آئے ہیں اسے سیکھو. کون کفن دیتا ہے؟ سورے لے کے آ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. یہ میت پر پہلا ظلم. اس نے ساری زندگی مزدوری کی, اس نے ساری زندگی محنت کی, اس نے ساری زندگی ملازمت کی, اس نے ساری زندگی پیسہ جمع کیا. پہلا حق اس سے چھین لیا گیا, اس کے مال سے اسے کفن نہیں دیا گیا. سسرال چاہے وہ مقروض ہے, اب وہ سورا تو مر گیا, سسر سالوں کو مجبور, وہ مقروض ہے بیچارے, وہ نالے کفن دے رہے ہیں, نالے پر دعا دے رہے ہیں کہ تم مر گیا ہے. اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, سالے کے ساتھ, سسرال والوں کے ساتھ اور میت کے ساتھ بھی. یہ پہلی غلط رسم, جہاں تک آپ کا اختیار ہے اسے ختم کراؤ گے. بولو بڑے دماغ سے بولو. یہ ہے محمد کی غلامی, یہ ہے محمد رسول اللہ کی غلامی. کہ جو حضور دین لے کر آئے ہیں, شریعت لے کے آئے ہیں, اس پر عمل کر کے دکھایا جائے. پہلی غلامی مصطفیٰ کی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اس اسلام پر عمل کریں جو اسلام محمد کریم نے سکھایا ہے. اس طریقے پر پہلا اس میت کا ہے کہ اس کا کفن بھی دیا جائے, اس کے اگر قبر کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں. پھر اس کے بعد دوسرا حق اس میت کا اس مال پر یہ ہے کہ اس کا قرض اتارا جائے. اگر اس نے کیا کیا ہے, قرض لیا ہے, تو اسے 4 حق میت پر جو زندوں کے ہیں وہ بتانے لگا. اور اسے آدھا علم رسول اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ باقی جو علوم ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, وضو, طہارت, عمرہ, عشر, یہ سارے علم زندگی میں کام آتے ہیں. جو علم میں بتانے لگا ہوں یہ مرنے کے بعد کام آتے ہیں. اس لیے اسے آدھا علم کہا گیا. یہ آدھا علم اس لیے رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ, یہ آدھا علم ہے. ہم نے تو زندہ رہ کر جو علم کر اس پر عمل کرنا ہے وہ نہیں سیکھا, مرنے کے بعد والے علم کو کون سیکھے گا؟ جو زندہ رہ کر میں نے علم سیکھنا ہے مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں. اور حضور فرماتے ہیں یہ علم وہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرے وجود پر لاگو ہوگا. پہلا تیرا کفن اس کا انتظام کیا جائے, اور دوسرا اس کے ذمے جتنا قرض ہے وہ اس کے مال سے ادا کیا جائے. اگر یہ مرنے والا شہید بھی ہو گیا اللہ کی راہ میں اور اس نے کسی کے 10 روپے بھی دینے ہیں, جب تک وہ 10 روپے نہیں دے گا جنت میں نہیں جا سکتا.
یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. یغفر الشہید الذنوب کلها الا الدین، شہید بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے ذمہ جو قرض ہے اسے اتار نہیں دیتا. یہ دوسرا حق. پہلا کیا؟ کفن دفن، تجہیز و تکفین. اور دوسرا قرض، جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ اتارا جائے. اور تیسرا حق، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے. اب یہ بھی سن لیجئے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. بعض لوگ وصیت کرتے ہیں میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، فلاں بیٹی کو اتنا دیا جائے، بیوی کو یہ دیا جائے. وصیت ان امور کے اندر ہوتی ہے جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ نہ کیا ہو. بیٹے کا فیصلہ تو اللہ نے کر دیا، بیٹی کا فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا، بیوی کا فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا. آپ اس کے علاوہ کوئی اور وصیت کر سکتے ہیں. اسپتال کو دیا جائے، مدرسے کو دیا جائے، مسجد کو دیا جائے، فلاں دوست کو دیا جائے. لیکن یہ بھی کتنا وصیت کر سکتے ہیں آپ؟ 100 میں سے 33، صرف 1/3، تیسرا حصہ. اگر کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو وہ یہ کہہ کر مرتا ہے لاکھ روپیہ مسجد کو دے دیو میرے مرن تو بعد. اللہ کہتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے. صرف 33,000 قبول ہوگا، باقی جو ہے پیسے وہ تیرے وارثوں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جہاں اللہ کا فیصلہ ہو جائے وہاں میرا فیصلہ نہیں چل سکتا. وصیت میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وصیت ان کے بارے میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم موجود نہ ہو. جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں آپ کی وصیت نہیں چلے گی. بیٹے کو ملے گا ہی ملے گا. اس لیے اگر کسی نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، شریعت نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ اس نے آگ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے جی یہ میرا نافرمان تھا. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ تیرا نافرمان تھا، تو نے اپنی وراثت سے محروم کر دیا، اب تو میرا نافرمان ہو گیا، میں نے تجھے جنت سے محروم کر دیا. اس لیے یہ آگ کو آپ چھوڑ دو. ہاں 2 شخص ایسے ہیں جن کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا. بتایا آپ کو؟ بولو تو صحیح. اور 2 ایسے ہیں جن کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، اور ایک ایسا ہے جس کا مال وراثت وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. دین کو ہم نے تو مذاق سمجھ لیا ہے. پٹواری لکھ دیتا ہے جی، اس بیچارے کو استنجے کے مسائل نہیں آتے، اس نے کیا لکھنا ہے؟ اسے شریعت کا کیا پتا؟ وہ بندہ جو اللہ نہ کرے کافر ہو گیا کسی وجہ سے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بندہ کافر ہوتا ہے نا، اس کے سینگ نہیں نکل آتے. ہم نے تو سمجھا جو کافر ہوتا ہے ایڈے سینگ نکل آتے، ایسے نہیں ہوتا. وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، پگڑی بھی ہوتی ہے، ماما بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، ہوتا کافر ہے. اور پتہ ہے کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کوئی فرقہ پورا نہیں ہوتا. ہر وہ شخص کافر ہے جو ضروریات دین کا انکار کرے. بولو، ہر وہ بندہ چاہے مولوی ہے، چاہے جج ہے، چاہے جنرل ہے، چاہے ایس پی ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، ہر وہ شخص کافر ہے جو
ضروریات دین کا انکار کرے۔ اب انکار کیا ہوتا ہے؟ اذان ہو گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں کافر نہیں ہوا، گناہگار ہوا، لیکن ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کوئی نہیں، فرض شرط کوئی نہیں ہے، میں ہی ہے، اب میں کافر ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ نہ رکھ سکا، لیکن میں نے کہا کوئی نہیں، میرے لیے ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو کہا نا ہے ہی نہیں، ضروری ہی نہیں، یہ کافر ہو گیا۔ زکات فرض ہے، زکات کا منکر کافر، حج کا منکر کافر، روزے کا انکار کرنے والا کافر، قرآن کا انکار کرنے والا کافر، آل بیت کی عظمت کا انکار کرنے والا کافر، اصحاب رسول کی عظمت اور ایمان کا منکر کافر۔ ہر وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہو۔ وہ تو ہی لنگ گئی ہے۔ جو ہو جائے کافر اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اولاد مومن ہے، باپ کافر ہے، اولاد مسلمان ہے، باپ مرتد ہو گیا، اولاد مومن ہے، باپ قادیانی ہو گیا، ان کے سین کر کے باہر کا ویزا لے کے چلا گیا، باپ مرتد ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ مر جائے، اولاد پر اللہ کی طرف سے وراثت نہیں، اس کا سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، اولاد پر حرام ہو گیا اگر وہ مسلمان ہے۔ گل بلے بھائی کوئی نہیں، اس لیے جو اولاد ہے وہ والدین کو اسلام پر رکھے، اور جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو اسلام پر رکھیں۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد میں سے کوئی بیٹا کافر ہو گیا، بیٹی کافر ہو گئی، اسے بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلے پتہ تھے آپ کو؟ یہ قرآن میں ہے۔ علم میراث قرآن کے مسائل ہے، وہ قرآن کو پڑھا، چوما رکھ دیا، پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا۔ تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اس علم کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اور جو عمل نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ بیٹی کو حصہ دینا ہے، کوئی دیا لینا ہی نہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بیٹی کہے نا، بہن کہے میں حصہ نہیں، پھر بھی لینا ہے، کوئی نہیں بولے، بولو تو صحیح۔ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں مجھ پر نہیں ہے، میرے نہ کہنے سے وہ ٹل جائے گی، بولو تو صحیح، نہیں نہ ٹلے گی، وہ فرض رہے گی۔ روزہ فرض ہے، میں کہتا ہوں مجھ پر نہیں ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو فرض ہے۔ بیٹی کہے میں نے نہیں لینا، قرآن کہتا ہے لینا ہے، نصیبا مفروضہ، تجھے لینا پڑے گا، بیٹے کو لینا پڑے گا۔ باپ مر گیا، اس کی بیٹا کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے، چند ماہ کا، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا بھی اتنا حصہ ہے جتنا 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے، نصیبا مفروضہ۔ یہ فرض ہے، جس طرح روزہ فرض، نماز فرض، مالدار پر حج فرض، مالدار پر زکات فرض، اسی طرح بیٹی کو دینا فرض ہے۔ بے شک۔ اب اگلی بات سنو، ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرا ابا مر گیا، ہن پڑھا رکھنے نہیں یا مال رکھنے، ایسے ہی کہتے ہو نا۔ اب یہ کہنے والا بھی جہنمی، اور ناراض نہ ہونے میرے بہنوں، جو آپ انکار کرتی ہیں نا حصہ نہیں لیتے، یہ اللہ کے حکم کو آپ نے ٹال دیا ہے۔ اللہ نے کہا لینا ہے، ہاں لینے کے بعد جسے مرضی ہے دے دو، ایک دفعہ تیری نام زمین چڑھے گی، ایک
مسئلہ بڑا کوڑا ہو گیا نا کوڑا, بڑا کوڑا ہے, لیکن جنت ایسی تو نہیں ملتی. مسئلہ کڑوا ہے لیکن اس مسئلے پہ چل کے جنت میں جانا ہے. بہن گھر میں کہا جی میں لیتی معاف کر دیتا جی, قاضی صاحب نے معاف کیوں معاف کیا بھائی؟ میں کہوں میرا روزہ معاف ہو گیا, اللہ نے کہا نماز اللہ نے کہا کر, زکات رب نے کہا دے, حج رب نے کہا ادا کر, رب نے کہا بیٹی کا حصہ ہے نصیبا مفروضا. باپ کی ڈیڈ باڈی سے جو کپڑے چیر کر اتارے گئے ان کپڑوں کے اندر ازار بند ہوتا ہے, نعرہ ہوتا ہے, باپ کے استعمال میں پینسل ہوتی ہے, باپ کے استعمال میں قلم ہوتا ہے, موبائل ہوتا ہے, اینک ہوتی ہے, اس کے اندر بھی بیٹے کا بھی حصہ ہے, بیٹی کا بھی حصہ ہے. نصیبا مفروضا یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ 8 آیتیں ان کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ فقہ نہیں پڑھ رہا, حدیث نہیں پڑھ رہا, تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا, وہ قرآن پڑھ رہا ہوں جس قرآن کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں بھیجنا ہے. یہ قرآن کے مسائل ہیں. تو اس لیے آپ بہن کے نام لگا دیا, اب وہ جس کو چاہے مرضی ہے دیتے, ماں کو بھی دینا ہے. وہ کوئی نہیں ماں سانجی ہے, سانجی نہیں, ایک دفعہ اس کو دو, اس کے نام لگاؤ, اس کے بعد وہ جس کی چاہے مرضی ہے دیتے. ایک وہ بندہ بھی وراثت سے معلوم ہو جاتا ہے جو اپنے باپ کو قتل کرتا ہے. کروڑپتی تھا, باپ مر نہیں رہا ہے, کڑا پہ گیا مائی باپ نے, اس نے باپ کو قتل کر دیا. اب ایک تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جتنا عرصہ یہ دنیا میں ہے اسے باپ کی وراثت سے 4 آنے بھی نہیں ملیں گے. اور آپ کافر ہو گئی پھر بھی بولو نہیں ملیں گے. اور یہ وہ مسائل ہیں, وقت تھوڑا ہے. سورت کا نام ہے سورہ نساء, اور آپ 114 سورتیں ہیں قرآن کریم میں, ایک سورت بھی الرجال کے نام پر نہیں ہے کہ اس میں مردوں کے فضائل ہوں. یہاں عورتوں کے مسائل, ان کے فضائل, ان کے حصے, ان کی عزت, ان کی عصمت, ان کی طہارت اور ان کا حق اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں آج کے دور کی وہ لبرل قسم کی خواتین, سب سے زیادہ ان کا حملہ اسلام پر ہوتا ہے. اسلام نے ہم سے آزادی چھین لی. میری بہنوں, اسلام نے آزادی نہیں چھینی, اسلام نے تو تمہیں عزت کا مقام عطا کیا ہے. اب وقت نہیں ہے, میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا تھا. ان کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر. انہوں نے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے, ایک خاتون بیٹھی تھی, اور عجیب بات ہے اس خاتون سے جو بات کرتے وہ خاتون ان کی بات کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتی. اللہ نے اتنا مقام عطا کیا. انہوں نے سوال کیا کہ اگر بیٹی اور بہن کے نام جگہ لگ جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہاں اس کے بعد وہ جسے چاہے دے دے, ماں کو دے دے, بھائی کو دے دے, بیٹیاں دے دے جتنی تو پھر وہ کہہ گیا مائے کی کوڑ کوڑ کدے جنڈے کدے رہندی تھے دیندی ادھر. ایسے نہیں ہوگا. بہرحال وہ دے سکتی ہے, وہ مالک ہے. ہاں ایک مسئلہ اور تھا اس میں, باپ کی زندگی میں ناخلف اولاد میں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, ساڈا
ایسے ہوتا ہے نا، ساڈا حصہ وہ حصہ ہے ہی نہیں تیرا. حصہ بنتا ہی تب ہے جب باپ مر جائے. ترکا کا کیا مطلب؟ جس کو چھوڑ دیا. ابھی تو اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، ابھی وہ اس کا کوئی ترکہ تم نہیں لے سکتے. نہ باپ کو مجبور کر سکتے ہو، نہ اس سے حصہ مانگ سکتے ہو. ہاں اگر کوئی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہے، لیکن آج کے دور میں یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ بیت المال کا سہارا لینا پڑے گا. اولاد کک مار کے نکال دے گی گھر سے. نافرمان ہمارے سے یہ ہم اللہ کا نافرمان، اولاد ہماری نافرمان. اگر کوئی دینا چاہے تو پھر جتنا بیٹے کا حصہ ہے اتنا بیٹی کا حصہ ہے، سب کو برابر دے. اگر یہاں پر اس نے ترکے کا قانون نافذ کیا تو یہ مجرم ہوگا. اگر زندگی میں باپ تقسیم کرنا چاہے اپنے مال کو تو 4 آنے بیٹی کو، 4 آنے بیٹے کو، جتنا بیٹے کو اتنا بیٹی کو. اور جو حاجی، جو قاضی، جو مفتی، جو مولوی، جو صوفی، جو تہجد گزار اپنی بہن کو یا بیٹی کو ورثے سے محروم کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ مسائل سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.